अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दाइम का दोस्त अली अपनी बहन और कुछ गवाहों को लेकर फ्लैट पर जाता है, जहां अदन और दाइम का निकाह हो जाता है। अदन की तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती, जिस वजह से अली की बहन कहती है कि मैं यहीं पर ठहर जाती हूँ, लेकिन दाइम कहता है कि नहीं, आप सुबह आ जाना, अभी आप घर जाएं। दोस्तों, इस कहानी में दाइम के दोस्त अली ने बहुत खूब किरदार अदा किया, जो कि बहुत ही मज़े अंदाज में बात करता है और भरपूर तरीके से दाइम का साथ भी देता है। हर मुश्किल घड़ी में हंसने हंसाने वाला दोस्त है। काश के हम सब की ज़िंदगियों में भी एक ऐसा दोस्त ज़रूर हो। क्या ख्याल है दोस्तों? अली के बारे में आप एक लफ्ज़ तो कम अज़ कम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको अली जैसा दोस्त वाक़या अच्छा लगा? दोस्तों, निकाह के बाद काफ़ी देर तक दाइम अदन के पास बैठा रहता है और फिर उससे इजाज़त तलब करता है। इतने दिनों में अदन ने सिर्फ पहला फ़िक्रा दाइम से ये बोला कि आप जा रहे हैं। अदन ऑफिस जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अदन के लिए ढेर सारी शॉपिंग करता है, जहाँ बाज़ार में से उसे अपनी मंगेतर नेहा मिल जाती है। नेहा को दाइम पर शक हो जाता है। फिर दाइम की अपने बाप और भाई के दरमियान कुछ बातचीत होती है और दाइम अपने भाई सारम को ऑफिस आने का कहता है। तो दोस्तों, क्या दाइम सारी बात अपने भाई को बता देगा? क्या ये बात तलाल तक भी पहुंच जाएगी और क्या वो उसे खुशी खुशी कबूल कर लेंगे? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले तमाम एपिसोड्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलें शुरू करते हैं। तवाइफ इश्क की पहली मंजिल, किस्त नंबर 7। मैं निकाह कर चुका हूँ। उसने अलिफ से लेकर यह तक सारी बात सारम को बता दी। सारम बग़ैर चौंके मुतमईन अंदाज में मुकम्मल तवज्जो के साथ उसकी बात सुनता रहा। वो इस मुआशरे में रहता था जहाँ ये सब कुछ नॉर्मल बात थी। कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता था, ना ही किसी के पास इतना टाइम था कि सारे काम छोड़ के इकट्ठे बैठकर दूसरों की ज़िंदगी पे तबसरे किया जाए। सो वो भी बग़ैर कोई जहनी सदमा लिए उसे सुनता रहा। देखो, मुझे इसमें एज इट कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और डैडी की भी फ़िक्र मत करो, वो 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। असल मसला सिर्फ मम्मी का है। वो चाहे जितने भी मॉडर्न हों, बट कभी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगी। तुम जानते हो इन्हें नेहा कितनी अजीज़ है। यस आई नो, मैं जानता हूँ, और डैडी भी सिर्फ मम्मी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, वरना उन्होंने पहले तो कभी मेरी किसी बात पे ऐसे रिएक्ट नहीं किया। और मम्मी को भी किसने मशवरा दिया कि जाके नेहा से मेरी बात पक्की करें? एक बार भी इन्होंने मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी, खुद ही सारे मामलात तय कर लिए। जैसे मैं तो कोई गधा हूँ ना, जिस खोंटे से बांधो वहीं बंध जाऊँगा। नेहा के साथ तो मैं एक सेकंड नहीं गुजार सकता, मगर सारी ज़िंदगी। पर मम्मी को ये बात कौन समझ है? जो सब तुमने मुझे बताया है उसका एक और भी तो हल था। तुम उसे उसके घर भी तो पहुंचा सकते थे। नेवर, ये मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। क्यों? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट आई नो इट्स मैन। तुम इश्क में गोडे गोडे डूब चुके हो। सारम की आंखों में शरारत वाज़े थी। ये तुम मेरे साथ अली वाली लैंग्वेज ना यूज़ करो, अभी कहीं से टपक पड़ेगा वो। उसकी फैमिली में से किसी का कांटेक्ट हुआ? उन्हें इल्म है इस निकाह के बारे में? ओ भाई, कौन सी फैमिली? पता करवाने की ज़रूरत ही कब समझी उसने? निकाह नामे पे तो ऐसे साइन ठोके जैसे वो निकाह नामा नहीं, बल्कि दुनिया में ऑक्सीजन का आखिरी कंटेनर हो। जो उसको ना मिला तो ये सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। उसकी आते ही बग़ैर ब्रेक के चलती ज़ुबान को देखकर दाइम ने सर पकड़ लिया। कैसे हो सारम? तुम तो मुहर्रम का चाँद हो गए, कभी नज़र ही नहीं आए। ये नमूना कम था क्या जो तुम भी डैडी का बसन डुबोने आ पहुँचे? उसने सारम से मिलकर अपनी पोजीशन संभाली। उसकी बात पे सारम ने कहका लगा दिया। आज भी इस नमूने के कहने पर ही आया हूँ। राबी को छोड़ आए हो ना? हाँ, बमुश्किल अम्मी को खाला की तरफ भेज के फिर राबी को छोड़ कर ही आ रहा हूँ। हाँ भाई सारम, फिर तुम कौन से नतीजे पर पहुँचे? उसकी राम कहानी सुनकर
مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، اس کی زندگی ہے، یہ جیسے چاہے گزارے، یہ رائٹ ہے اس کا۔ رہے ڈیڈی تو میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ واہ بھائی واہ سارم، آج مجھے پتہ چل گیا تم میری طرح ہینڈسم ہی نہیں بلکہ تمہاری سوچ بھی بالکل میری طرح سپر ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ نیہا بی بی سوتن کو برداشت تو کر لے گی نا؟ اس کی بات پہ ان دونوں کا چھت پاڑ کہکا آفس میں گونجا۔ دوپہر تک وہ تینوں وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اچھا اب میں ذرا ڈیڈی کو بھی دیکھوں، صبح سے تمہارے پاس بیٹھا ہوں، یہ نہ ہو وہ مجھے پیار سے گیٹ آؤٹ کر دیں۔ سارم کے جانے کے بعد علی کو بھی اٹھنے کا خیال آ گیا۔ چل دائیں میں بھی چلتا ہوں، یہ نہ ہو تیرے ڈیڈی کی طرح میرے ڈیڈی بھی میرے خلاف ہو جائیں، اس سے پہلے میں ان کے پاس پہنچوں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دائم نے عدن کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، طبیعت کیسی ہے اب؟ میڈیسن لی ہے؟ جی لی ہے، بہتر ہوں۔ رابی کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ اور آپ؟ میں فری تھی۔ آپ بولتی ہی کم ہیں یا صرف میرے سامنے ہی ہوں ہاں کرتی رہتی ہیں؟ میں بتا تو رہی ہوں جو آپ نے پوچھا، مگر مجھ سے تو اب تک کچھ بھی نہیں پوچھا آپ نے۔ میں کیا پوچھوں؟ یہ بھی میں ہی بتاؤں کیا؟ آپ آفس چلے گئے؟ آفس ہی سے فون کر رہا ہوں، آج کل کام کا برڈن زیادہ ہے، 2-4 دن نہیں آ سکوں گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ طلال اس کے آفس چلے آئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اوکے بائے۔ طلال کو دیکھ کر اس نے فوراً فون بند کیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس وقت میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہوٹل میں موجود ہونا چاہیے۔ جی ڈیڈی، میں بس آ ہی رہا تھا۔ وہ فوراً فائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو بھی اٹھا لو، دوبارہ بھی کوئی اہم کال آ سکتی ہے۔ طلال نے اس کے فون کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ٹیبل پہ پڑا فون اٹھایا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز تھی۔ آج کی میٹنگ میں تمام کمپنیوں کو ڈھیروں پروجیکٹس ملنے والے تھے۔ سب کمپنیوں کے مالکان ایک ایک کر کے اپنی پریزنٹیشنز دے رہے تھے۔ ہر کسی کی نظریں اسکرین پر ابھرنے والی سلائیڈز پر تھیں۔ باوجود شدید غصے کے دائم کی پریزنٹیشن دیکھ کر طلال صاحب مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ پروجیکٹس انہی کے حصے میں آئیں، اور آج کل تو اس کی سب سے اشد ضرورت تھی۔ وہ دائم کو بزنس میں اتنا مصروف کر دینا چاہتے تھے کہ اسے ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت بھی نہ ملے، اور اب دائم پریزنٹیشن دیکھ کر انہیں یقین تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں وہ بہت سے پروجیکٹ سائن کرنے والے ہیں۔ نیو پروجیکٹس کو مینیج کرنے اور پھر ان پہ کام سٹارٹ کروانے میں وہ واقعی اگلے 3 دن بے حد مصروف رہا۔ طلال پھر سے اپنی سابقہ روٹین میں مصروف ہو گئے۔ آج چوتھے روز اسے فلیٹ پہ جانے کا خیال آ گیا۔ رات کے وقت بھی سڑکوں پہ معمول کی ٹریفک رواں تھی۔ فلیٹ پہ پہنچ کر عدن کو کال کی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شاید یہ رابیل کی کمپنی کا اثر تھا۔ کچھ بعد وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ دائم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر حیرت سے پانی کے گلاس کو دیکھا اور پھر مسکرا کر پکڑ لیا۔ اپنی زندگی کے 25 سالوں میں اس نے کبھی ممی کو ڈیڈی کے آفس سے واپسی آنے پر انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب ٹپیکل حرکتیں تھیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ عدن میں آنے والے چینج کو وہ محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، آپ ہی پئیں۔ وہ اسے گلاس واپس تھما کر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کافی دیر بعد وہ چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے میں بیٹھنے کی بجائے آہستہ آہستہ ٹیرس کی طرف آئی۔ تھینکس گاڈ، چائے بن گئی، ورنہ میرا تو خیال تھا آج ساری رات آپ نے کچن میں ہی گزارنی ہے۔ نہیں، وہ میں کچن صاف کرنے لگ گئی تھی، وہ کہہ کر چائے پینے لگی۔ دائم رینکنگ پہ ہاتھ رکھے
बाहर सड़क की तरफ देख रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी चेहरे पे पड़ रही थी। आपने आज यहीं रहना है क्या? आप कहती हैं तो चला जाता हूँ। उसकी बात पर वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ा। आपका घर है, मैं कौन होती हूँ आपको कहने वाली? सारे हकूक़ तो मैंने आपको सौंप दिए हैं, अब तक ये भी नहीं पता चला कि आप कौन हैं। उसकी बात पर दाइम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से चाय का कप पकड़ लिया। अदन मारे हैरत के उसे देखती रह गई। मैं आपको और ला देती हूँ। क्यों? इसको क्या है? ये मेरी जोटी है। बीवी का जूठा पीना गुनाह तो नहीं होता। वो इसकी बात पे परेशान सी होकर बाहर देखने लगी। अब खामोश ही खड़े रहना है क्या, या कोई बात करें मेरे से? आपकी फैमिली में से कौन कौन होता है? फैमिली में मम्मी और डैडी हैं, बाकी हम 4 बहन भाई हैं। रेयान और अनाया मैरिड हैं। सारम इंग्लैंड में पढ़ता है, आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। और आखिरी नंबर आपके शोहर नामदार का है जो आपके सामने खड़े हैं। उसके आखिरी फ़िक्रे पे पजल सी हो गई। और आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में अम्मा और बाबा हैं, बड़े दोनों भाई मैरिड हैं और मैं ही पढ़ रही थी। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। उसने दुख से कहा, डैट्स वेरी गुड। बोर नहीं होती आप घर में रह रह के? मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी था, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे सका। राबेल को बुलवा लिया करें, उसके साथ बाहर चली जाया करें जब दिल चाहे। बाहर निकलने का नाम सुनकर उसके चेहरे पे खौफ सा फैल गया। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। क्यों? वैसे ही, मेरा दिल नहीं करता। कप दे दें, मैं रख खाऊँ। उसने उसे देखते हुए खामोशी से खाली कप आगे बढ़ा दिया। कप धोकर वो किचन में ही खड़ी रही तो कुछ भी करने को नहीं था। फ्लैट में टोटल 3 कमरे थे, एक बेडरूम, ड्राइंग रूम और तीसरा कमरा लॉक्ड था। कोई और चारा ना होते हुए वो वापस कमरे में आ गई। दाइम बेड पे बैठा, लैपटॉप सामने रखे कुछ टाइप कर रहा था। आप हर काम ही आहिस्ता आहिस्ता करती हैं या आज मेरे आने पे इतनी स्लो हो गई हैं? अब ये ना कहना मैं किचन दोबारा साफ़ कर रही थी। उसकी बात पे वो शर्मिंदा सी होकर बगैर कोई जवाब दिए सोफ़े पे बैठ गई। काफ़ी पल खामोशी से गुजर गए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। जी बोलें। उसने एक लम्हे के लिए स्क्रीन से नज़रें हटाकर कहा। वो जो कहने जा रही थी, शायद वो उसकी बात को ना मानता। बताएं भी, क्या बात है? मैं उससे बोला तक नहीं जा रहा था। वो बेचैनी से बार बार हाथ मसल रही थी कि दाइम बेड से उठकर उसके पास सोफ़े पे आ बैठा। सोफ़े की बैक पे बाजू रखे और एक टांग ऊपर की जानब मोड़े, वो बिल्कुल उसकी तरफ मतवज्जे था। उसने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। वो तो उसके पास बैठते ही नर्वस हो गई थी, अब तो बाकायदा कांपना शुरू कर दिया। हमारे दरमियान इतना गहरा और मजबूत रिश्ता मौजूद है कि आपको मुझसे कोई भी बात करने में झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। आई नो यू कुड नॉट एक्सेप्ट इट टिल नाउ। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लें, ठीक है? जिन हालात में हमारी शादी हुई है उसमें एकदम से हर चेंजिंग को एक्सेप्ट करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके अलावा हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। जो बात करनी है फ्रैंकली करें। इस डर और खौफ को एक साइड पे रख कर आप मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगी तो और किससे कहेंगी? जब मैं बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करता हूँ तो मुझे आपसे भी यही रिस्पॉन्स चाहिए। वो सर झुकाए होंठ काटते हुए उसकी बात सुन रही थी। अब बताएं, क्या कहना था? मैं अपने घर वालों से बात करना चाहती हूँ। तो करें, किसने रोका है? फ़ोन तो है आपके पास। उसने खुद ही साइड टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाकर उसको दिया। कर लूँ क्या वाकई? बिल्कुल करें। उसने कांपते हाथों से बाबा का नंबर मिलाया। कितने दिनों बाद वो आज बाबा की आवाज़ सुनेगी। इस एहसास ने ही आंखों में नमी भर दी। आपका मिलाया हुआ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। फ़ोन से आती आवाज़ सुनकर उसने हैरान होकर दूसरा नंबर डायल किया। फिर से वही जुमला दोहराया गया। ये कैसे हो सकता है? ये बाबा का ही नंबर है। क्या हुआ? ये कह रही हैं कि किसी के इस्तेमाल में नहीं है।
مگر یہ بابا کا نمبر ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے، کسی اور کا ڈائل کر لیں۔ ہاں، عبداللہ بھائی کا کرتی ہوں۔ مدد صارف، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ 3 بار ملانے پر بھی یہی جواب آیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سب کے نمبر ہی بند ہیں، مجھے تو کسی اور کا نمبر بھی نہیں پتہ۔ اس نے پریشانی سے دائم کو دیکھا، جو ساری صورتحال کو 1 منٹ کے اندر اندر سمجھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے سو گئے ہوں، صبح ٹرائی کر لینا۔ دائم کی تسلی پہ اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ عدن، اف یو ڈونٹ مائنڈ دین کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ پوچھیں، آپ اس جگہ پہ کیسے پہنچی تھیں؟ اس کا سوال سن کر عدن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ واضح ہو چکی تھی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ پر شک کر رہا ہوں یا مجھے یقین نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ خود سے زیادہ اعتبار ہے مجھے آپ پر۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ تکلیف شیئر کریں جو آپ کو اس رشتے کی حقیقت کو مکمل طور پہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی۔ وہ تکلیف یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بتاتی وہ اس کیوں پہنچ گئی وہاں پہ؟ خود کو ساری زندگی سینت کر رکھنے کے باوجود کیسے اس اندھے کنویں میں پہنچ گئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو بخیر و عافیت وہاں سے نکل گئی، ورنہ اس وقت وہ کہاں ہوتی؟ پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ دائم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے کہنے پہ وہ آہستہ آہستہ اسے خود پہ بیتی داستان سنانے لگی۔ انتقام کی آگ میں جہانگیر اندھا ہو گیا تھا۔ نواب عالم کو تو وہ دھمکی دے آیا تھا، لیکن اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن وہ نواب عالم کے منہ کے بل گرانے کے طریقے ہی سوچتا رہتا۔ دوسری طرف نواب عالم بھی اس کی دی گئی دھمکیوں سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب 1-2 ماہ تک جہانگیر کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اس رات بھی جہانگیر مہجبی کے بائی کے کوٹھے پہ نشے میں دھت بیٹھا سامنے جھومتی رقاصہ کو دیکھ رہا تھا کہ یکا اس کو رقاصہ میں عدن دکھائی دینے لگی۔ وہ تو آج کل ویسے بھی حواسوں پہ سوار تھی، ہر دوسری لڑکی پہ اسے عدن کا ہی گمان ہوتا۔ نواب عالم سے نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی دوبارہ انتقام کی آگ بھڑ جلنے لگی کہ ایک خیال کوندے کی طرح ذہن میں لپکا۔ اس خیال نے اس کے انگ انگ میں توانائی بھر دی۔ سارا نشہ حرن ہو گیا۔ اب اسے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ اگلی صبح سے اس نے عدن کی وین کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ صبح اور شام برابر وہ اس کا وین کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اسے صبح کو گھر سے نکلتے دیکھتا، ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جاتی، لیکن 2 ماہ کی مسلسل خواری کے بعد کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ عدن اماں کی ہدایت کے مطابق سیدھا گھر سے کالج اور کالج سے واپس گھر آیا کرتی تھی۔ مسلسل پیچھا کرنے سے اس کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا جب اکثر لڑکیاں بار بار مڑ کر پیچھے آنے والی کار کو دیکھتیں۔ 1-2 بار وین کے ڈرائیور نے اس سے کچھ پوچھ گچھ کی تو مٹھی میں دبے چند نوٹ دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ زیادہ دیر تک یہ کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ پھر اچانک عدن نے کچھ روز کالج جانا چھوڑ دیا، تب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اگر وہ اب واپس کالج ہی نہ جاتی تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ محجبین سے پہلے ہی وہ اس کے متعلق بات کر چکا تھا اور نیا شکار لانے کی خوشی میں اس نے جہانگیر عالم کی خدمات میں اضافہ کر دیا تھا۔ بالآخر 1 ہفتے بعد عدن نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ اس کا پریشانی سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس کے اپنے پیچھے آنے سے واقف ہو چکی ہے۔ اسی دن اس نے کالج سے نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ جہانگیر گاڑی کی سروس کے لیے پاس ہی موٹر گیراج میں موجود تھا جب سامنے سے آتی تیز چلتی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ عدن تو وہ اب دور سے ہی پہچان لیا کرتا تھا اور اب تو وہ بالکل سامنے سے ہی گزر رہی تھی۔ یہی موقع تھا کہ اپنے پلان پہ عمل کرنے کا، نواب عالم کی ساری عقل کو پل بھر میں ختم کرنے کا۔ اس نے فوراً سے گاڑی نکالی اور کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر ہی جب ان دونوں لڑکیوں نے باری باری پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے فوراً کار ایک سائڈ پہ روک دی۔ کوئی پتہ نہیں تھا وہ یہیں پر شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتی۔ تب اس نے پیدل ہی مارکیٹ تک ان کا پیچھا کیا۔ انہیں مارکیٹ میں پہنچ کر گارمنٹس کے دکان میں
داخل ہوتے دیکھ کر اس نے مہجبی کا نمبر ملا دیا۔ وہ فون سنتے ہی اڑتی ہوئی چلی آئی۔ مہجبی کو ان دونوں کی نگرانی پہ مامور کر کے وہ خود گاڑی لینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے عدن کو غصے سے ہاتھ مارتے دوسری لڑکی پر برستے دیکھا۔ تب ہی وہ اس کو سڑک پہ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی واپس اسی دکان میں چلی گئی تھی۔ صرف یہی پل تھا اس کے پاس اپنے انتقام کی آگ بجھانے کا۔ وہ اس گولڈن چانس کو کسی صورت مس نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اتنے مہینوں کی محنت خاک میں مل جاتی۔ اس نے وہیں سے عدن کو گھسیٹ کر کار میں ڈالا۔ مہجبین نے فوراً اس کی ناک پہ کلوروفارم میں بھیگا رومال رکھ دیا۔ کچھ سیکنڈ میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کتنی قیمت لوگے؟ مہجبین نے سودا کرنا شروع کر دیا۔ تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ تمہیں تحفہ دیا جہانگیر عالم نے۔ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہماری جرت ایسے گھٹیا مذاق کی؟ جب تم نے ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے تم جیسوں کا خیال رکھنا۔ پھر سے سوچ لو ایک بار، یہ نہ ہو کل تک تمہارا ارادہ بدل جائے۔ وہ گھاک عورت تھی، بار بار عدن کے چہرے پہ جہانگیر کی بھٹکی ہوئی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ ارادہ تو میرا ابھی سے بدل رہا ہے، مگر جہانگیر عالم زبان دے چکا ہے۔ ہاں بس اتنا خیال رکھنا، بہت نازک مزاج ہے یہ۔ اس کی گاڑی اس جگہ کی طرف مڑ گئی تھی جہاں انسانوں کی خرید و فروخت بالکل عام تھی۔ اسے علم تھا اگر وہ عدن کے بدلے 10 لاکھ بھی مانگتا تو مہجبی کبھی انکار نہ کرتی، لیکن وہ یہاں اس کی قیمت لگانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے باپ کی انا اور اکڑ کو ختم کرنے آیا تھا، تاکہ وہ نواب عالم کو بتا سکے کہ اس کی بیٹی اتنی ارزاں ہے کہ وہ ایک پائی بھی اس کے بدلے میں جہانگیر نے وصول نہیں کی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں گاڑی روکتے وقت اس نے دوبارہ عدن کو دیکھا۔ چھی نواب عالم، تم تو جانتے بھی نہیں ہوگے تمہاری نازوں پلی بیٹی اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ صرف 5% لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ بھوک اور غربت کی وجہ سے مجبوراً انہیں اس جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ باقی 90% لڑکیاں دھوکے، فریب اور محبت کے ہاتھوں رسوا ہو کر ہاتھوں ہاتھ بکتی یہاں تک پہنچ جاتی تھیں۔ یہاں پہ نوعمر کی بچیوں سے لے کر پکی عمر تک کی عورتیں موجود تھیں۔ ہر کسی کی اپنی ایک کہانی تھی اور ان 95% لڑکیوں میں سارے کا سارا قصور ان کا اپنا ہی ہوتا تھا۔ آخر کیوں وہ نامحرموں سے وہ تعلق استوار کر لیتی ہیں جس کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت ہے۔ مغرب کی اندھا دھند تقلید نے شرقی روایات کی ساری شرم و حیا اور پاسداری کو ختم کر دیا ہے۔ ایک لڑکی رات گئے تک نامحرم مردوں سے بات چیت کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مرد اس کو اپنی باتوں سے ٹریپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اندھی محبت ان دونوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ایک مسکراہٹ سی چہرے پہ رہتی ہے کہ کیا واقعہ وہ کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دماغ پر تالا لگنا، قفل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سارے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے نہ، وہ تو ہمیشہ غلط اور صحیح کے فرق میں لگا رہتا ہے، لیکن کچی عمر کے ذہن اس ضمیر کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، انسان اور حیوان میں۔ اس وقت کوئی فرق نہیں رہ جاتا، صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ رات گئے تک ماں باپ کا اعتبار روندتے دو نامحرم ایک دوسرے کے بنا مر جانے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار بیوقوف لڑکیاں کسی نامحرم کی 20-22 دن کی محبت کے لیے ماں باپ کا 20-22 سالہ پیار بھول کر رات گئے بابل کے گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کو پار کر کے کسی بند کمرے میں ان کی چیپ محبت آخری ہچکی لے لیتی ہے، اور اس نام نہاد محبت کے تحفوں سے عیدی سینٹر اور یتیم خانے بھر جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ بچوں کے والدین کے خانے میں بلقیس ایدھی اور عبدالستار ایدھی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہت سے کیسز میں وہ مرد اس عورت کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات کمینگی کی انتہا دکھاتے ہوئے اس کو ان جگہوں پر بھیج دیتا ہے جہاں مہجبی جیسی عورتیں ان لڑکیوں کو معاشرے کے بھیڑیوں کے لیے نوالا بنا دیتی ہیں۔ یہی لڑکیاں
بالآخر ان کوٹھوں کی زینت بن جاتی ہیں جہاں سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ اس دلدل سے نکل بھی جائیں تو ہمارا معاشرہ کبھی انہیں وہ عزت اور مرتبہ نہیں دیتا، سو مجبوراً انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی بد دعاؤں کے زیر اثر اس غلاظت میں ہی گزارنی پڑتی ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح یہ سارا کیا دھرا قسمت کے ماتھے پہ مل دیا جاتا ہے، لیکن قسمت تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بھلا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے کسی کا نصیب برا لکھ سکتا ہے؟ اگر یہ بات وہاں آنے والے 95% لڑکیوں کو سمجھ آ جائے تو شاید مہاجبین جیسی عورتوں کا دانہ پانی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے۔ باقی بچنے والی 5% لڑکیاں وہ تھیں جو باقاعدہ پلاننگ سے اغوا کر کے اس جگہ پہ لائی جاتی تھیں۔ انہی لڑکیوں کو بولی کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اس دن مہاجبی ہر بھاری سے بھاری اسامی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی تھی۔ یہ لڑکیاں اس کے لیے سنہری سکوں کی مانند تھیں، جو زیادہ قیمت دے دیتا وہ اس کے حوالے کر دی جاتی تھیں۔ ان کی خوبصورتیوں کو کیش کروانا وہ اچھے سے جانتی تھیں۔ عدن نواب عالم آخری 5% لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ پچھلے 1 ماہ کی اذیت اس کو سناتے ہوئے عدن کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس پہ بیتی داستان کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اگر وہ اس دن وہاں نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی یہ لڑکی؟ یہ سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کیوں اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں ہر کسی کی نظروں میں گندی ہو گئی ہوں۔ کس کس کو گواہی دوں گی میں اپنے کردار کی؟ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا میرے ماں باپ کا۔ اس سب سے تو بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی، کم سے کم میں اپنے والدین کے لیے اتنی اذیت کا سبب تو نہ بنتی۔ اس کی آواز میں گھلا درد دل کو چیر دینے والا تھا۔ دائم نے بے اختیار بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ سارے زخموں سے کھرنڈ اتر گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کافی دیر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ بعض اوقات دوسروں کا درد سن کر تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، تب صرف ہمارا عمل ہی ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں کی اذیت میں کمی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس بھی تسلی کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں باہر نکلا کروں؟ نہیں نہیں، میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اصل روپ دیکھ چکی ہوں دنیا کا، مجھے سب پتہ ہے۔ اور یوں عدن دائم کی باہوں میں خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ کیا یہ راز کھل پائے گا دائم کے گھر والوں پہ؟ کیا عدن اپنے گھر والوں سے رابطہ کر پائے گی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔